صدیق جان ہمارے ساتھ ہے. صدیق, آپ کی شعیب شیخ صاحب سے کوئی ملاقات ہو سکی؟ جس طرح ان کو عدالت میں لایا گیا ہے اس پر بھی بہت کہا جا رہا ہے کوئی شناخت بھی کروانی ہو تو اس طرح کالا کپڑا ڈال کے, یہی ہم نے دیکھا تھا فواد چودھری کے ساتھ, یہ سب سلوک پر کوئی بات ہو سکی؟ دیکھیں بالکل آج ہماری شعیب صاحب سے ملاقات ہوئی, کمرہ عدالت میں ہی ہوئی, کیونکہ ایف آئی اے سینٹر میں تو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور ایف آئی اے والے بھی بے بس ہیں, ملاقات نہیں ہو پا رہی. اور شعیب صاحب کو پہلے جو ہے وہ کھانا نہیں دیا گیا, پھر ان کو میڈیسن نہیں دی گئی, ٹارچر کیا گیا. اور شعیب شیخ صاحب نے آج کمرہ عدالت میں جج کے روبرو بات کی اور بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا ہے. اور وہ تو انہوں نے وہاں پر ایف آئی اے سینٹر کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا, وہ انہوں نے جج صاحب کو بتایا, جوڈیشل مجسٹریٹ کو بتایا. لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ان کا جو جوڈیشل پہ کرنے کے بجائے ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. بلکہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو دلائل دیے تھے جو کہ جن میں بڑا وزن تھا, اس میں تو یہی لطیف کھوسہ صاحب نے اور شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کو ڈسچارج کر دیا جائے, کیونکہ جن الزامات میں یہاں پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ان الزامات میں ہی آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ پڑھنے والا ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک جو دفعہ ہے جو انہوں نے لگائی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور کیسے انہوں نے بتایا ہے, ایکسپوز کیا ہے ایف آئی اے کو کہ کیسے بدنیتی پہ مبنی یہ کیس بنائے گئے تھے. اس کے بعد آج جو شعیب صاحب کو پیش کیا گیا, ان کے چہرے پر جو کپڑا ڈالا گیا اس پہ وہ بڑا تضحیک آمیز تھا. لیکن ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جب تضحیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو نفرت ہے ان لوگوں کی وہ بڑھ رہی ہے, اور جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے لوگوں کی محبت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر جو آج جو ہماری گفتگو ہے شعیب صاحب سے اور جو ہمارے خدشات ہیں وہ کیا ہیں. اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے یہ پوچھا ایف آئی اے حکام سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے چہرے پر کپڑا کیوں ڈالا ہے, آپ کیوں اس طرح سے ان کو لے کر آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب کا ایک چینل ہے بول ٹی وی, اور بول ٹی وی دہشت گردوں کے خلاف خبریں چلاتا رہا ہے. یعنی وہ یہ بات مان رہے ہیں ایف آئی اے حکام کہ بول جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف بول ٹی وی خبریں چلاتا رہا ہے تو اب دہشت گرد جو ہیں ان سے تھریٹ ہے شعیب شیخ کو, دہشت گرد شعیب شیخ صاحب پر حملہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم 4 لوگوں کے اوپر کپڑا ڈال کر لائے ہیں تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شعیب شیخ کون سے ہیں. یہ ایک بڑا انکشاف جو ہے وہ ایف آئی اے حکام نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کیا, اور ان کا جب جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو ایف آئی اے حکام کو یہ کہا گیا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر کچھ غلط ہوا ان کے ساتھ جسمانی ریمانڈ کے دوران تو آپ ذمہ دار ہوں گے تفتیشی صاحب. لیکن ایک تو جس طرح سے پہلے غیر انسانی سلوک کیا گیا, ان کی تضحیک کی گئی, تذلیل کی گئی, ان کو ٹارچر کیا گیا, ابھی بھی ہمیں ایک تو خدشہ یہ ہے کہ دوبارہ ان کے اوپر ٹارچر ہو سکتا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ظلم جبر زیادتی کا نظام جو چل رہا ہے اس کا مزید جو ہے وہ شعیب صاحب کو شکار کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہمیں تشویش یہ ہے کہ ایک نیا منصوبہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ شاید کوئی ڈیپ فیک آڈیوز جو ہیں وہ تیار کی جائیں گی شعیب صاحب کے آواز میں. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا آسان ہے, اب ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ آپ کسی کی آواز بھی اس میں ڈالتے ہیں, اس کے بعد جو آپ اسے کہلوانا چاہتے ہیں آپ اس کی آڈیوز بنا لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب کی ڈیپ فیک آڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں, اور اس میں اگر کوئی نیا کوئی اسکرپٹ لکھا گیا ہے تو اس اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ پہ کچھ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں, تو ڈیپ فیک آڈیوز شعیب شیخ صاحب کی تیار ہو سکتی ہیں. ہم اس خدشے کا بر وقت اظہار کر رہے ہیں, ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز, کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ پہلے شعیب صاحب اسلام آباد کورٹ میں ایک کیس میں پیش ہو رہے تھے, جس کیس میں پیش ہونے کے لیے وہ آئے تھے, اس کیس کا جب دلائل کا آغاز ہوا پہلی سماعت پر کمرہ عدالت میں موجود جتنے رپورٹرز تھے سب یک زبان تھے کہ آج یہ کیس فارغ ہو گیا ہے. پہلی سماعت پہ کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ کیس اڑ جائے گا. پھر اسی طرز کی جو ایف آئی آر تھی وہ آپ نے دیکھا آج سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے. اب ایک اور فیک جو کیس یہ بنایا گیا جس میں گرفتار کیا گیا یہ بھی چلتا وہ نظر نہیں آ رہا. تو اب کوئی نئی چیز تیار کی جائے گی. آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے بھونڈے الزامات لگائے جاتے ہیں, جس طرح سے فیک چیزیں تیار کی جاتی ہیں, جس طرح سے فیک آڈیو تیار کی جاتی ہیں. اس لیے ہم اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں, پہلے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں, پہلے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ نیا تیار کریں گے, کچھ نہ کچھ نیا گھڑا جائے گا, کچھ نہ کچھ ڈیپ فیک آڈیوز تیار کی جائیں گی, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ڈالنا ہے نا. اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا پورے پاکستان میں تشویش ہے, پورے پاکستان میں غم و غصہ ہے, لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم ہو کے ہیں صحافتی تنظیمیں ساتھ کھڑی تھی, صحافی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اس لیے ہم ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, 3 خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. پہلا, دوبارہ ان کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے. دوسرا کہ یہ ڈیپ فیک آڈیوز تیار کر کے کوئی نیا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی جائے گی, کوئی نیا کیس بنانے کی. اور تیسرا یہی ہے
کہ کسی اور معاملے میں بھی FIR درج کر کے اور ان کو کسی اور کیس میں بھی ملوث کیا جا سکتا ہے. ہم اس لیے ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, شعیب صاحب پہ ٹارچر کیا گیا, آج ہمیں نظر آیا ان کے جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا, لیکن اسامہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ پرعزم تھے, ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے, ان کا عزم نہیں ٹوٹا. انہوں نے کہا کہ جس بات پہ ہم کھڑے تھے اس بات پر کھڑے ہیں, جو بات کر رہے تھے وہ بات کریں گے اور جو بات کرتے رہیں گے. انہوں نے یہ میسج دیا, انہوں نے کہا جو ہماری پالیسی ہے حق سچ کی بات کرنے کی, عوامی جو رائے ہے وہ دکھانے کی, آپ نے اس پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے نہیں اسے پیچھے ہٹنا. یہ نہیں سوچنا کہ میں جو ہے وہ حوالات کے اندر ہوں, میرے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں, مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور جملہ کہا, انہوں نے کہا جج صاحب یہ میرے جسم پر تو قابو پا سکتے ہیں, میرے دل پر, میری روح پر اور میرے عزائم پر یہ قابو نہیں پا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. انہوں نے کہا الٹیمیٹلی ہم اس ظلم جبر تشدد کی اس رات سے نکلیں گے, صبح ضرور ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان دیکھے گا کہ ہم اپنے موقع پہ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. صدیق یہ نہیں سمجھ آتی کہ اصل کیس جو ہے, مین کیس, اس میں تو بری ہو گئے جو سندھ ہائی کورٹ میں ہے, اس کے بعد اب کیس آگے کیسے چل سکتا ہے؟ جو بنیادی الزام تھا, جو جھوٹا مقدمہ تھا, وہ تو ختم ہو گیا. دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا. ایک اور چیز دیکھیں نا کہ 2016 کا معاملہ ہے اور 7 برس لگے تحقیقات کرنے میں. 7 برس کی تحقیقات کے بعد 8 مارچ کو 4:20 پہ, کیونکہ 420 کی گئی ہے تو 4:20 پہ FIR درج کی جاتی ہے. اور 9 مارچ کو جب شعیب صاحب پہنچے ایئرپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے, تو ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ بڑے بوگس کیسز ہیں, یہ نہیں سسٹین کر سکیں گے. لیکن اس وقت پاکستانی قوم پوری دیکھ رہی ہے کہ جو بات کر رہا ہے, جو بول رہا ہے, اس کی قیمت شعیب صاحب ادا کر رہے ہیں, ہم سب ادا کر رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس وقت کے بول الحمدللہ آپ دیکھیں. ایک دن دیکھیں اسامہ بھائی, جی جو ریٹنگ کمپنیز ہیں نا ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے, مزمل صاحب بیٹھے, ان کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی جو ریٹنگ ہے نا اس کو ڈیجیٹل میڈیا کی, سوشل میڈیا کی ریٹنگ کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب کی ٹرینڈنگ جو ویڈیوز ہیں, جو ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں, اس میں سے واحد نیوز چینل بول ہے جس کی 4 ویڈیوز بیک وقت ٹرینڈ کر رہی تھی. بیک وقت واحد نیوز چینل بول. اور وہ ٹرینڈنگ میں کیسے آتی ہے ویڈیو؟ جب اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے, لوگ تیزی سے آتے ہیں, زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے. واحد نیوز چینل, باقی ڈرامے, انٹرٹینمنٹ, گانے وہ تھے, لیکن نیوز چینل صرف ایک تھا جس کی 4 ویڈیوز ٹرینڈنگ میں تھی, اور وہ تھا بول ٹی وی. اور اس وقت تک تقریباً کوئی 2.5 لاکھ ٹویٹس بول کے مختلف ٹرینڈز کے اوپر, بول کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے 2.5 لاکھ سے زیادہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہو چکے تھے جب میں نے دیکھا تھا. اب تو وہ تعداد بڑھ گئی ہوگی. باقی آپ نے عمران خان صاحب کا کل بھی میسج دیکھا, آج بھی میسج دیکھا, اور شعیب صاحب کی والدہ کا میسج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے, جس جرأت کا اظہار کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو چاہتے ہیں کہ شعیب صاحب کو اس سے وہ کمزور کر لیں گے, ان کے عزائم کو, ان کے جذبات کو, ان کا جو ایک کمٹمنٹ ہے اس کو